امر واقعہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ حادثات عقیدے کے اعتبار سے پیش آنے تھے، اللہ تعالی نے اپنی قدرت کاملہ اور اپنے علم مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام فرقوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بات ارشاد فرما دی تھی۔ جیسے کہ اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ خارجیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، نواصب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، اور یہی بات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پہنچی تھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جو آخری دور تھا، جب چھوٹے صحابہ رضی اللہ عنہم رہ گئے تھے اور بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم جنہوں نے پوری پوری زندگیاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھیں، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو پھر اور فتنوں کا ظہور ہوا، اور ان میں بہت بڑے فتنے تھے جو قدریہ، جبریہ، مرجیہ اور معتزلہ کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان میں بہت سی چیزیں ہیں جو اب مٹ گئیں، بہت سے فرقے ہیں جو اب ختم ہو گئے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں کوئی دور ایسا رہا ہے جب فرقہ واریت نہ ہو، تو وہ تاریخ سے مکمل طور پر اپنے جاہل ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور سے لے کے ان کی وفات سے بھی پہلے سے لے کے اب تک امت میں مختلف فرقے پائے گئے ہیں، اور یہ پائے جاتے رہیں گے، قیامت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ کبھی بھی یہ فرقہ واریت ختم ہو سکے، سوائے اس کے کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف آوری ہو ان کی، اور پھر یہ اختلافات اور یہ چیزیں مٹیں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان زندگی بھر اس اصول پر عمل کرتا رہے کہ ہم اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہیں اور دوسروں کے اختلافات کو ادب کے ساتھ برداشت کریں۔ اختلاف اور ادب کو جمع کر لے، بس اتنی بات ہے، وگرنہ اگر کوئی چاہے کہ فرقہ واریت اور فرقے ختم ہو جائیں تو یہ اس کی بھول ہے، محالستو جنو، یہ بہت ناممکن بات ہے اور پاگل پن کی حد تک بات ہے۔ آپ فرض کر لیجئے ان سارے فرقوں کے اختلافات ختم بھی ہو جائیں تو اس سے بڑے کینوس پہ آپ دیکھیے یہودی، مسلمان، عیسائی، بدھسٹ، ان سب کے آپس میں اختلافات نہیں ہیں۔ عقیدہ بات ہی ایسی ہے کہ عقیدے ہی کی بنیاد پر فرقے بنتے ہیں، اور عقیدے ہی کی بنیاد پر چیزیں آگے کو چلا کرتی ہیں۔ مذاہب کی زمین اتنی زرخیز ہوتی ہے کہ اس میں پھول بھی اگتے ہیں اور کانٹے بھی اگتے ہیں۔ اللہ سے صحیح عقیدے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور جہاں انسان کو حق سمجھ میں آ جائے اللہ سے دعا مانگنے کے بعد وہاں پر چمٹ جانا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں یہ نشاندہی فرما دی تھی اس امت کو کیا کیا حالات آئندہ کو پیش آنے والے ہیں۔ ان کی حیات طیبہ میں ہی وہ کافر جو مسلمہ کذاب تھا، نبوت کا مدعی تھا، اس نے خط لکھا۔ پھر مسلمانوں کی جب تک حکومت مضبوط رہی یہ چیزیں دبی بھی رہیں، اور حکومتوں کی آزادی کے بعد پھر یہ چیزیں کھل گئیں۔ جب مسلمانوں کا دبدبہ دنیا میں ختم ہوا یا پھر حکومت بے دین لوگوں کے ہاتھ آ گئی جنہیں سوائے اپنی حکومتوں کے تحفظ کے باقی عوام کی رعایا اور آخرت کی پرواہ نہیں تھی، وہ ان لوگوں کے دور میں مزید یہ چیزیں بڑھیں، اور ان سے بھی بدتر وہ حکمران ہوئے جنہیں مسلمانوں کی آخرت کی تو کیا دنیا کی بھی پرواہ نہیں تھی، انہیں صرف اپنی کرسی کا تحفظ مطلوب تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کے زمانے میں ان فرقوں نے زیادہ ہوا پائی اور گمراہیاں زیادہ پھیلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نواسب کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس طرح یہ چیز پیش آئے گی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ ان سے نفرت کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، اور فرقوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا یہ کرامتہ وغیرہ وغیرہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ بول کے حد سے زیادہ بڑھ جانے والے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور چیزوں کی جو نشاندہی فرمائی ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ جس کا آپ کو ڈر تھا اور وہ ہو کر رہا، اور وہ تھی تقدیر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت وہ ابو داود میں آتی ہے، اور ہم بہت مختصر بات اس معاملے میں کریں گے
اس لیے کہ فی الحال تو صرف تاریخ کو بیان کرنا ہے، باقی جب تقدیر کی بات آئی تو پھر دیکھتے ہیں کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے ابو داؤد میں، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اتباع سنت کا جہاں باب باندھا ہے کہ سنت کی اتباع کرنی چاہیے، اس میں وہ ایک لائے ہیں بابن فی القدر، تقدیر کے بارے میں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القدریۃ مجوس هذه الامہ، یہ جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں یہ امت کے مجوسی ہیں، میری امت کے۔ ان مرضوا، اور اگر یہ لوگ بیمار ہو جائیں، فلا تعودوہم، ان کی عیادت کو نہ جانا، وَإِن ماتوا، اور اگر مر جائیں، فلا تشہدوہم، تو ان کے جنازے نہ پڑھنا۔ جس طرح مجوسی قائل تھے اس بات کے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اسی طرح یہ لوگ تقدیر کے منکر ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے مرنے پہ ان کے جنازوں سے منع فرما دیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ فرقہ قدریہ کبھی وجود میں آئے گا۔ دوسری روایت میں آتا ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور حذیفہ رضی اللہ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں میں سمجھے جاتے ہیں، بلکہ سب سے اول نمبر کے آدمی ہیں جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فتنوں کی خبر دے دی تھی، اور انہیں فرما دیا تھا کہ ان چیزوں کو ظاہر نہ کرنا، لیکن یہ فتنے پیش آنے والے ہیں۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ان میں مجوسی ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات پاک کے ساتھ شرک کرنے والے، یا یہ کہ اس کی صفات علیہ کا انکار کرنے والے، ومجوس هذه الامہ، اور یہ لوگ اس امت میں ایسے ہوں گے جو کہیں گے کہ لا قدر، تقدیر کوئی چیز نہیں۔ تو جو شخص یہ کہے کہ اللہ کی تقدیر کوئی چیز نہیں، وہ قدریہ فرقے سے ہو گیا، اور ارشاد فرمایا اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جانا، بیمار پڑ جائیں تو انہیں دیکھنے نہ جانا۔ وہم شیعۃ الدجال، اور یہ دجال کے شیعہ ہیں، دجال کے ساتھی ہیں۔ وحق علی اللہ، اور اللہ کا یہ حق ہے کہ انہیں دجال کے ساتھ ملا دے، مطلب یہ کہ ان کا جو آخری گروہ ہوگا وہ دجال کے ساتھ جا ملے گا۔ اس امت میں مسلسل یہ چیز چلتی رہے گی، تقدیر کا انکار، تقدیر کا انکار، مرتے جائیں گے، پیچھے ایک اور نسل اور نسل اور نسل، ہر نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، یہاں تک کہ تم دیکھو گے دجال آ جائے گا اور ان کا آخری حصہ دجال سے جا کے مل جائے گا۔ دجال بھی خدا کی صفات کا، خدا کا انکار کرنے والا، یہ بھی اللہ کی صفت تقدیر کا انکار کرنے والے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا اس بات کی دلیل تھی کہ اس امت کو یہ ابتلا پیش آئے گا۔